السلام علیکم۔ ہم بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ یہ رومانوی داستانوں میں ایک نام چاند چکور کا بھی آتا ہے۔ عام طور پہ یہ شعراء، ادیب، دانشور لوگ، خاص طور پہ جن کا تصنیف و تالیف کا یا لکھنے لکھانے کا کام، یا کوئی بہت زیادہ ہی عاشق جو ہے اپنے عشق کی سچائی کو، اخلاص کو کسی مثال کے حوالے سے جب بیان کرتا ہے تو وہ پھول اور بھنورے کی مثال دیتا ہے، شمع اور پروانے کی مثال دیتا ہے۔ ایسے ہی چاند چکور کی مثال بھی دی جاتی ہے۔ میرے علم میں ایک اس کے بارے میں، یعنی چکور کی جو چاند کے لیے وحشت ہے، جنون ہے، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو میرے لوگ یہ ادب سے لگاؤ ہے، جن کا محبت ہے، تعلق ہے، ان کی رائے کیا ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، ٹھیک ہے، یا فرضی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو سنا ہے کہ چاندنی راتوں میں یہ چکور جو ہے یہ پاگل سی ہو جاتی ہے، اس کے من میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے چاند تک پہنچنے کی، ایک جنون ہوتا ہے اس کے اندر، وحشت ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر یہ پوری تیاری کے ساتھ اڑتی ہے، چاند تک پہنچنے کے لیے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ آخر پرندہ ہے، اس کے پر اور بازو ایک حد تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، اڑتے اڑتے پورا زور لگا کے اڑتی ہے، تھکتی ہے، بازو پر جواب دے جاتے ہیں، رکتی نہیں، اپنی پرواز کو نہیں روکتی، اس تک پہنچنے کا جو اس کا ایک ایم ہے، مقصد ہے، اس کو وہ نہیں چھوڑتی، اڑتے اڑتے بالآخر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے، پر بالکل ایک دم بالکل تھک کے جواب دے جاتے ہیں، اڑنے کی سکت طاقت نہیں رہتی اس کے اندر، رکتی نہیں۔ پھر بھی سنا ہے کہ وہ پھر فضا میں ہی اپنی جان دے دیتی ہے، یعنی واپسی کا سفر اختیار نہیں کرتی، پیچھے نہیں ہٹتی، واپسی نہیں ہے اس کے ارادوں کا، جو ارادے ہیں، اس کا عزم ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی، ویسے ہی اڑتی چلی جاتی ہے اور بالآخر خلا کے اندر، فضا کے اندر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ جب وہ زمین پہ گرتی ہے تو اس کی وحشت، اس کے جنون، اس کے پاگل پن میں مرنے کے بعد بھی کمی نہیں آتی، اس کا وجود اپنی وحشت کے ساتھ ہی نیچے گرتا ہے۔ اس کو پایا ثبوت تک کیسے پہنچ جاتے ہیں کہ اگر اس گرے ہوئے چکور نام کے پرندے کو کوئی جانور کھا لے، مثال کے طور پہ کتا کھا لیتا ہے، تو وہ باولا ہو جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، جنونی، وہ وحشت اس کے مرے ہوئے وجود کے اندر جو موجود ہے وہ اس پاگل کتے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اس کا باولا پن کی وجہ جو ہے اس پرندے کو اندر وجود کے اندر موجود وحشت جو ہے اس کا پاگل پن کی وجہ بن جاتی ہے۔ اب وہ وحشت وہاں بھی ختم نہیں ہوتی، اب وہ باولا کتا جو ہے، جسے ہماری پنجابی زبان میں ہلکا کتا کہتے ہیں، وہ اگر کسی کو وہ کاٹ لے تو وہ وحشت اس جانور تک منتقل، بے شک وہ انسان ہی کو کاٹ لے، کسی گائے بھینس کو کاٹ لے تو اس تک بھی وہ منتقل ہو جاتی ہے، یعنی وہ وحشت کا سفر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اتنی شدت ہوتی ہے اس وحشت کے اندر، یعنی اتنی وہ وائرس ہے وحشت کا منتقل ہوتا ہے، اور اپنی جو ہے نا وہ جس وجود کے اندر بھی وہ داخل ہو جاتا ہے اس کو ویسا ہی وہ وحشی اور پاگل بنا دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بات میں نے سنی ہے، اس بات کے ساتھ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دیکھنا ہے کہ اب میرے محبت کرنے والے ادب کے ساتھ اور رومانوی داستانوں کے پڑھنے والے، لکھنے والے دوست، ان کی رائے درکار اس کے بارے میں کہ یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے اور اس کا کس حد تک جواز ہے۔ السلام علیکم۔